من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، اور ان کے انکار پر اور مریم علیہ السلام پر بڑا الزام لگانے پر، جیسے کہ چھٹا پارہ سورہ نساء آیت نمبر 155 سے لے کر آیت نمبر 162 اس کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کی تفسیر باقی ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد دلانے کے اعتبار سے میں پھر سے ایک اعتبار سے یاد دہانی کرتا ہوں کہ اہل کتاب یہودی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد انہوں نے سوالات کیا اور یہ بات بتائی کہ اگر آپ قرآن نازل کرو گے اپنے رب کے پاس سے تو ہم آپ کی بات کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات پر ان کو اشارہ بتایا کہ موسیٰ کی قوم یہودی اگر آپ پر کتاب نازل ہو تب بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ پھر وہ سارے واقعات بیان کیے کہ ہم نے ان کے لیے سنیچر کے دن کو حرام کیا، لیکن انہوں نے اپنی تجارت کو قائم رکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جب کتاب ان کو دی تو اس کا انہوں نے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے گوشالہ بچڑے کی عبادت کو پرستش کو ماننا شروع کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے گنوا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، بھلے کتنی بھی ان کے اوپر تم احسانات کرو۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہودی یہاں تک حد سے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، 70,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ یہودی بنی اسرائیل کی قوم جو ہے کہ بہت سارے نبیوں کو قتل کرنے کے بعد وجہ کیا تھی؟ بس یہ کہ حق کی بات کو ماننا نہیں تھا۔ جب وہ بات اپنے خلاف لگ گئی، بھلے وہ حق کیوں نہ ہو، اللہ کا فرمان کیوں نہ ہو، اور رسول کا فرمان کیوں نہ ہو، قرآن کا فرمان کیوں نہ ہو، اپنے اپنے زمانے کی کتاب کا فرمان کیوں نہ ہو، لیکن میرے مطابق نہ لگنے کی وجہ سے وہ نبیوں کو نعوذ باللہ قتل کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر اکثر و بیشتر پائی جاتی۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم، کہ حضرت مریم علیہ السلام پر سب سے پہلے انہوں نے بہتان لگایا۔ ہم جانتے ہیں انشاءاللہ سورہ مریم کے اندر اس کا مفصل واقعہ آئے گا، اور پیچھے بھی مختصر سورہ آل عمران کے اندر بھی مختصر بتایا جا چکا ہے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مریم علیہ السلام کو جب ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اپنے ماں کے گود میں ہی کہا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا ایک نبی ہوں، رسول ہوں، آتانی الکتاب، جو مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، اور میں آپ کے پاس حق کی بات کو لے کر آیا ہوں۔ تو یہ ساری ایک دعوت مستقل طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود ہی میں ساری امت کو دی تھی جو اس وقت موجود تھے، لیکن ان میں سے بعض ایسے تھے کہ انہوں نے نہیں مانا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت مریم پر بہتان لگائے۔ تو بتا رہے کہ یہودی قوم ایسی ہے کہ جو مریم پر بھی بہتان لگا چکی ہے۔ حالانکہ ایک بات سوچنے کی ہے کہ ابھی ولادت ہوئی ہے بچے کی، اور بچے کی ولادت کے بعد ایک دن کا بچہ آپ کے سامنے بولنے لگ جائے تو کیا یہ بڑی حیران کن بات نہیں ہے کہ ایک دن کا بچہ کبھی بولنے والا، اور وہ بھی ایسا بول رہا ہے کہ کوئی معمولی چیز نہیں، ابا امی دادا دادی یہ بات نہیں کہہ رہا وہ بچہ فوراً دعوت، انی عبد اللہ، بچہ کہہ رہا ہے ایک دن کا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، آتانی الکتاب، کہ مجھ پر کتاب کو نازل کیا گیا، کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، یہ چھوٹا بچہ ایک وحدانیت کی دعوت دے رہا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو پہلا ایک معجزہ ہی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
بغیر باپ کی ولادت نصیب فرمائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمائے، یہ بڑا معجزہ۔ پھر اس کے ساتھ یہ معجزہ کہ وہ بات کرنے والا بنا، لیکن پھر بھی وہ قوم ماننے والی نہیں تھی۔ پھر آگے بتا رہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے کہنے پر حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کے رسول کو قتل کیا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے اوپر درپر ہوئے، حالانکہ یہ ساری چیزیں ان کے پاس۔ اور مسیح عیسیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طاقت دی تھی اور ایک قوت یہ دی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ مسیح نے مسح سے بنتا ہوا ہے، ہاتھ پھیرنے کو مسح کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں مسح کرنا، اس سے مسیح بنتا ہے۔ تو مسیح یعنی کہ جس پر ہاتھ پھیرتے یا پھونک مارتے تو اللہ رب العزت اسے زندہ کر دیتے، اور جو بے جان ہوتا اسے جان اللہ دیتے۔ ایک اللہ رب العزت نے ان کے لیے معجزہ دیا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزہ یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے روشن ٹارچ بن جاتا، روشنی پھیلاتا، اور جب لاٹھی کو زمین میں پھینکتے تو اژدھا بن جاتا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کا معجزہ دیا کہ ساری امت کے رہتی دنیا تک کے لیے ایک انسانیت کا نام پیغام ہے۔ تو یہ چیزیں ہر نبیوں کو کوئی نہ کوئی ایک معجزہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا تھا، اور وہ معجزہ اس لیے دیا تاکہ وہ قوم مانے، لیکن پھر بھی وہ قوم نہیں مانی۔ کیا فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ہم نے ان کو قتل، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا اور یا ان کو صلیب پر چڑھا دیا۔ جو کرسچن لوگ کہتے ہیں کہ وہ صلیب جو بنا ہوتا ہے، عادی چہن صلیب، اور اس کے اوپر لٹکا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور وہاں اس کو لٹکا دیا گیا، حالانکہ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ رب العزت صاف طور پر فرما رہے ہیں کہ یہ ان کا جو ہے ایک شک ہے، ان کو معاملے میں مشتبہ ہوا، شک ہوا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا۔ آگے خود فرمائیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں کہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ شک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نہیں مارا، بلکہ کیا ہوا ہے وَلَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور بے شک انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ قتل اللہ رب العزت صاف طور پر کرے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ جب قرآن اتنے صاف طور پر کہہ رہا ہے تو اس میں اختلاف کیا ہے، اس میں شک کی بات کیا ہے؟ اور قرآن کب؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن، اس سے پہلے یہ واقعہ گزر چکا ہے، اور اس کے واقعے کو بیان کرنے والا درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ یہودی اس بات کو جانتے ہیں، یہودی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے وہ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یہ اس سے بڑھ کر کون سا معجزہ ہو سکتا ہے کہ جس واقعے کو آپ نہیں جانتے اس واقعے کو آپ بیان کریں گے، بولے یہ تو چمتکار کیا تم نے، یہ تو بھوشیمان بولتا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بھوشیمان جوتشی ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آپ آئے اور آپ نے کل رات میں کیا کیا کھایا ہے میں آپ کے گھر میں نہیں دیکھا، پھر بھی میں نے کہا کہ آپ رات میں یہ کھایا ہو، ارے تم نے کیمرہ لگایا کہ میرے گھر کے اندر، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتے نہیں کہتے، ایک تعجب کی بات ہوتی ہے، یہ اس سے بڑی تعجب کی کیا بات ہوگی جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ قرآن کے ذریعے وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں وما قتلوه یقینا، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا انہوں نے۔ یہ سارا کیا ہے؟ ایک پروپیگنڈا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ اصل میں کیا بات ہوئی، دو واقعے الگ الگ ہیں، دونوں روایتیں ہیں۔ پہلی روایت میں بتاتا ہوں حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے اعتبار سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ کو لوگ قتل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ایسا ہوتا ہی ہے جب ان کے جاسوس ہمارے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگ ان کے اندر ہوتے ہیں، اور ان کی جو پروپیگنڈا ہوتی ہے وہ ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرتے ہیں۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے ان میں سے ایک نے آ کر آپ کو بتایا کہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک گھر کے اندر موجود تھے اور اپنے حوارین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے ان کو اس بات کا یقین ہوا, پتا چلا, تو ابھی وہ کچھ کرنے والے تھے. اس سے پہلے ان کے گھر کا محاصرہ, جو یہودی لوگ تھے ان کو قتل کرنے والے لوگ آئے ہوئے تھے, وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے, گھر کا گھیرا کیے ہوئے تھے, 1000 سے لوگ زیادہ تھے. تو پھر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کون شخص ایسا ہے کہ جو میرے جگہ پر باہر جائے گا, اور اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری شکل وہ اس کو دے گے, اور پھر اس کو بعض مرتبہ جبرن بھی ہوگا, اس سے قتل بھی کیا جائے گا, لیکن انشاءاللہ اگر وہ میرا ساتھ دے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے میرے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. جب یہ بات سنی تو ایک حواری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا, وہ حواری کھڑا ہوا کہنے لگا کہ میں جاؤں گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور ان کا چہرہ ایسا ہوا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ تھا. اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے, اور چلے جانے کے بعد یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ باہر گئے اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا, آسمان پر اٹھا لیا. پھر وہ جب انہوں نے ان کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر انہوں نے قتل کیا, قتل کرنے کے بعد ان کو سلیب پر لٹکایا, لیکن اللہ رب العزت, ایک روایت کے مطابق اللہ رب العزت نے ان کے جو چہرہ یہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو وہ چہرہ کیا ہوا کہ بدل کر پھر سے وہ جو حواری تھا ان کے مطابق ہو گیا. تو ولیکن شبہ لہ, یہ مشتبہ ہو گیا ایک چیزیں. دوسری روایت یہ ہے کہ بتا رہے کہ جب ان کو پتا چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں, قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ایک گھر کے اندر تھے, تو گھیرا بنا کر رکھا. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں تھا, ایک روایت یہ بھی ہے اکیلے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو میری حفاظت کر. تو پھر بہت دیر کے بعد طیلانوس نامی ایک شخص جس نے اطلاع دی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں اندر موجود ہے, تو طیلانوس جب اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام, تو اس سے لوگوں نے کہا کہ تم نے ہمیں اطلاع دی ہے, جاؤ گھر کے اندر جا کر دیکھ کر آؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو ان کو پکڑ کر لاؤ. تو حضرت گئے اندر, جانے کے بعد انہیں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. پھر اس نے کہا کہ ارے یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام نے, ان کو تو اللہ رب العزت نے اٹھا لیا ہے آسمان پر, تو اس کی اطلاع میں باہر دینے جاتا ہوں. پہلا اس نے کیا کہا, اس کی اطلاع دینے کے لیے میں باہر جاتا ہوں. جیسے ہی باہر گیا کہنے لگا کہ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو لوگ کہنے لگے کیوں ہم سے مذاق کر رہا ہے, تو ہی عیسیٰ ہے. اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے چہرے کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے مطابق کیا. حالانکہ وہ سمجھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی آیا ہوں. تو پھر انہوں نے کچھ سنا نہیں, جیسے ہی حضرت عیسیٰ کا چہرہ دیکھا انہوں نے اس کو قتل کیا اور صلیب پر لٹکا دیا. جب لٹکانے کے بعد ان میں سے چند لوگ کہنے لگے ایک بات ہمیں سمجھ میں ہے کہ ٹھیک ہے یہ عیسیٰ ہے, تو ہمارا طیلانوس آدمی کدھر گیا, وہ آدمی کدھر گیا جو اندر گیا تھا. ٹھیک ہے, اگر وہ طیلانوس ہے یہ آدمی, تو عیسیٰ کدھر گئے علیہ السلام. تو ولیکن شبہ لہ, ان کو مشابہ ہوا. اب کیا ہے, دونوں میں سے کوئی تو ایک ہے, ان دونوں میں سے کوئی غائب ہے تو گیا کا, اور ہم تو چاروں طرف گھیرا لگائے ہوئے ہیں, اس میں سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اندر گیا ہوا دو آدمی ہیں, کہ ایک عیسیٰ علیہ السلام, ایک دوسرا ہمارا ساتھی. آیا ہے ایک آدمی, ہم نے اندر جا کر تحقیقات کی تو اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا چہرہ جو اصلی شکل پر تھا وہ شکل پر آیا. تب کہنے لگے کہ یہ نہیں. تو اللہ فرما رہے کہ یقیناً تم نے اس کو قتل نہیں کیا, لیکن تم نے ایک پروپیگنڈا بنا دیا کہ ہم نے ان کو کیا کیا, نعوذ باللہ من ذالک, قتل کیا ہے. پھر یہی اسی کا رسم منایا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو یقیناً کے طور پر یہ چیز ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا. ایک چیز اس کے اندر چلتے چلتے بتا دیتا ہوں. ایک یہ ہم بولتے نا کہ حدیث میں ہے, حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں بعض مرتبہ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی امت محمدیہ کی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر, تو اللہ رب العزت نے اس لیے اٹھایا اور آئندہ آخری زمان میں آئے گا. حدیث تو نہیں ہے, لیکن بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے اندر حضرت حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ فتح الباری ایک شرح ہے بخاری شریف کی. تو فتح الباری کے اندر بات لکھتے ہیں, وہ حدیث نہیں ہے, کہ ایک سند کے اعتبار سے یہ چیز ہمیں ملی ہوئی ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کی صفات سنی، تعریف سنی اور ان کی ساری چیزیں سنی تو ان کی اتنی بات اچھی لگی کہ انہوں نے دعا کی کہ اللہ یہ امت اتنی اچھی ہے صفات کے اعتبار سے، تو اس امت کے اندر مجھے بھی داخل فرما، ایک چیز۔ اور دوسری چیز فرما رہے ہیں کہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ عمدۃ القاری کتاب ہے، اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب امت محمدیہ کی ساری صفات کو دیکھنے کے بعد انہوں نے فوراً دعا کی کہ اللہ مجھے اس امت کے اندر مجھے بھی بنا دے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ طاقت نصیب فرمائی، یہ ہمت نصیب فرمائی کہ ان کو اس قوم کے اندر بھیج دیا، یعنی امت محمدیہ کے اندر ایک صفت تو حدیث تو نہیں ہے لیکن اقوال تو ہیں، اللہ والوں کے اقوال تو ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیزیں فرمائی۔ تو ایک چیز ہے، دوسری چیز ان کی یہاں بھیجنے کی یہ ہے کہ مسیح دجال کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مسیح دجال۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں مسیح عیسیٰ۔ دونوں کی مشتبہ ایک چیز ہے کہ یہ بھی ایسے اللہ رب العزت نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسی طاقت دی ہے کہ جب وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا۔ اور جو دجال آئے گا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ کیا جھوٹا ہے، یہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھوٹے نہیں ہیں، سچے ہیں۔ جب اس کی بھی صفت یہ ہوگی کہ جس پر ہاتھ پھیرے گا مرے ہوئے کو زندہ کرے گا، تو یہ دونوں کی تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس آدمی کی صفت جو کذاب ہے اس کو مارنے کے لیے ویسی ہی آدمی کی صفت کے ساتھ لائیں گے، تاکہ اللہ بتائیں گے کہ دونوں صفت ایک ہے لیکن دونوں صفت کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ پھر کتنے سال؟ بعض لوگوں نے کہا کہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ سورہ مریم کے اندر آئے گا تب بتایا جائے گا، لیکن اشارتاً بتا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعض لوگوں نے بتایا کہ 80 سال یہ ہے ان کی زندگی اس وقت جب اٹھانے سے پہلے، بعض لوگوں نے کہا کہ 40 سال، لیکن اصح قول جو ہے الگ الگ روایتیں ہیں، اصح قول ہے کہ 80 سال اور پھر اس کے بعد آنے کے بعد 40 سال وہ رکیں گے، تو ٹوٹل پوری زندگی کتنی ہوگی؟ 120 سال۔ اب ایک سوال ایک پیدا ہوتا ہے، آپ بتا رہے کہ 80 سال کے اوپر اللہ رب نے اٹھایا اور پھر اس کی روایت بہت الگ الگ ہے، تو جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام تو کالی داڑھی ہوگی اور جس کے آپ کے داڑھی مبارک سے پانی ٹپکتا ہوا ہوگا، عصر کا وقت ہوگا اور آپ مسجد کی مینار پر آئیں گے، پھر اس کے بعد نیچے آئیں گے، آنے کے ساتھ عصر کی امامت کرائیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام امامت کراتے ہوں گے، آپ پہلے امام کریں گے، پھر اس کے بعد آپ امام بنیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں ایک ساتھ 7 سال ایک ساتھ رہیں گے، اور ایک ساتھ وہ دجال کا بھی فتنہ اور پھر یاجوج ماجوج کی فتنے کو بھی ختم کریں گے، پھر دین کی دعوت کو مشہور کریں گے، پھر امام اور اقتدار انہی پر چلے گی۔ یہ ساری روایتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورا مکمل یہ کریں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جتنی بھی بتائی 120 سال یہ چیز، یہ تو بات ہے۔ ایک چیز درمیان میں بات بتاتا ہوں کہ حالانکہ ابھی جب اٹھایا گیا تب سے لے کر ابھی عیسوی کے اعتبار سے 2024 عیسوی کے اعتبار سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسوی کے اعتبار 2024، تو 2024 سال گزر چکے، لیکن بتا رہے کہ 120 کی عمر رہی۔ سمجھ میں آ رہی میرا اشکال؟ 2024 عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے 2024 ابھی چل رہا ہے، تو 2024 چل رہا ہے، تو 2024 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، پھر عمر بتا رہے 120 سال۔ ایک ایسی بات ہے، یہی اشکال یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیواڑ جب کھولنے کے بعد کیواڑ بستا رہتا ہے، فوراً وہ ایک جگہ پر نہیں رکتا بلکہ وہ ہلتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی ایک لمحہ کے بعد وہ کیواڑ ہلنا بند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر میں جا کر آئے کہ واپس جب دروازہ کھولا تو کیواڑ ہل رہا تھا، اور جب واپس آئے تو ابھی وہ کیواڑ ہلنے ہی لگا رہا تھا۔ اتنے کم وقت میں اللہ کے نبی آئے، تو بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں کیا ہے کہ وقت جو ہے یہ وقت سما کے درمیان وقت ہے، سمجھ میں آئی بات؟ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر
یہ درمیان جو دنیا ہے اس دنیا کے اندر وقت ہے، لیکن اس کے اوپر وقت کی کوئی قید نہیں ہے، وہاں وقت رک ہی جاتا ہے، وہاں وقت کی قید نہیں ہے، وقت رک ہی جاتا ہے، وقت ہمارے دنیا کی حساب سے ہے، تو وہ اس دنیا کے اندر چلے گئے جس دنیا کے اندر اللہ رب العزت ہے، تو وہ دنیا ایسی ہے کہ کتنا بھی بڑا کام کرو وہ لمحوں کے اندر لگتا ہے، کتنی بھی دیر تک کتنا بھی دیر پار ہو وہ لمحہ. اور حضرت اللہ کے نبی فرماتے کہ میں جب واپس آتی کیوارے تو اللہ رب العزت نے اس وقت کو رکا دیا تھا، وقت کی کیا تھا، رکا دیا، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وقت رک گیا ہے، حالانکہ زندگی چل رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی حیات پر اپنی شکل میں اپنی طاقت اور اپنی ساری چیزوں کے اعتبار سے موجود ہیں، ہم چل رہے ہیں لیکن ان کی عمر اتنی ہے، آئیں گے پھر ان کی عمر بڑھے گی. اب ہم کہیں گے ارے ایسے کیسے ہوگا، جب آئیں گے سمجھو جب بھی آئیں گے 2000 ہوگا یا 3000 سال ہوں گے، جو بھی ہوگا، بولے 3000 سال ہو گئے، نہیں بولے میری عمر ہے ابھی 80 کے آگے شروع ہوگی. گویا کہ وہ یہ اشکال نہیں کر سکتے کہ ابھی آ رہے ہیں تو تمہاری عمر زیادہ ہے، بلکہ یہاں سے شروع. اللہ فرماتے کہ وقت کا بل رکنا اور وقت کا چلنا یہ ساری کیا چیزیں ہیں، میرا ہے. تو بہر کیف وقت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن مختصر ابھی آخری بات ختم کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کے موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے اہل کتاب میں سے کہ اس کے موت سے پہلے ایمان نہ لائے. دو چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، مختصر کہتا ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ موت سے پہلے خود اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہاں یہ بات سچی ہے، یا تو یہ بات ہوگی کہ موت سے پہلے واقعات اللہ رب العزت اس کو ایک شکل کے اندر دکھائیں گے، دیکھ حضرت عیسیٰ حیات ہے، تو اس بات کا انکار کرتا تھا تو وہ اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہاں اس پر اس کی موت آئی. تو یہ چیز یہ بھی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یہ بھی ذرا موضوع یہ آیت جو ہے ذرا تفصیل کی ہے، اگر میں مختصر کر بھی سکتا ہوں، لیکن اگر یہ تفصیل کے ساتھ ذرا یہ آیت پڑھی جائے تو بہتر ہوگا، اس لیے انشاءاللہ یہ آیت کی تفصیل کل ہوگی اور پھر اگلا بھی ہوگا. تو اتنا سمجھ میں آیا آج کی سبق کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قتل کا واقعہ ہے وہ کیا ہے، جھوٹا ہے. اس کا یقین اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا ہے، آسمان پر اٹھایا ہے. اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حق کے ساتھ آئیں گے اور حق کی برابری کے ساتھ حق کو پھیلائیں گے. تو اس سے پہلے ہمیں بھی اپنے حق کے بات کو پوری امت کے اندر پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.